السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ اسلامی بھائیوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ اللہ کے عہد و پیمان کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے بیچ ڈالتے ہیں، یعنی معمولی سی قیمت اگر ان کو مل گئی تو بیچ ڈالتے ہیں، تو اللہ نے کہا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، آخرت میں ان کے لیے کوئی بھلائی نہیں۔ اور یہی نہیں، صرف آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ کا ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا، دیکھے گا بھی نہیں، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور اللہ انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بلکہ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں خبر دی ہے جو دنیا کے فائدے کے خاطر اپنی قسموں کو یا اللہ کے عہد و پیمان کو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے خاطر بیچ ڈالتے ہیں۔ اللہ کے عہد و پیمان کا کیا مطلب؟ ایک بندہ جب مسلمان ہوتا ہے، ایک شخص جب ایمان لاتا ہے، تو گویا وہ اللہ سے ایک عہد کرتا ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرے گا اور شریعت کی طرف سے اس کے اوپر جو پابندیاں عائد ہوتی ہیں اس کو وہ پورا کرے گا۔ اب اگر کوئی آدمی دنیا کے فائدے کے خاطر اس کو نظر انداز کر جائے تو گویا اس نے آخرت کے بدلے میں دنیا خرید لیا، اس نے اپنے آخرت کو بیچ لیا، دنیا خرید لیا۔ آج کل کتنے لوگ دنیا کے فائدے کی خاطر میرے بھائیوں اپنے ایمان کا، اللہ کے عہد و پیمان کا سودا کر ڈالتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے تو اس آیت کریمہ کے تفسیر میں تقریباً 8 حدیثوں کا ذکر کیا۔ میں آپ کے سامنے کچھ حدیثوں کا ذکر کرتا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے کہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بازار میں ایک شخص نے اپنے ایک سامان کو دکھایا، ایک آدمی اپنا ایک سامان بازار میں لے کر کے آیا اور اس کے بعد میں اس نے قسم کھا لیا، اللہ کی قسم اس سامان کی اتنی قیمت لگ چکی ہے، حالانکہ اس کی اتنی قیمت لگی نہیں تھی، اس قسم سے اس آدمی کو فلاں آدمی یعنی مسلمان کو دھوکہ دینا تھا کہ فلاں آدمی جب وہ قسم کھا کر کے کھائے گا تو وہ دھوکہ کھا جائے گا کہ بھائی اتنی قیمت جب لگ چکی ہے، اس کو اتنا پیسہ ملنے والا تھا تو اس سے کم میں تو اب نہیں دے گا، اس سے زیادہ یا اتنے ہی میں دے گا، حالانکہ اتنی بھی نہیں لگی، اس قسم سے اس کو ایک مسلمان کو دھوکہ دینا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کیا، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو لوگ اللہ کے عہد و پیمان کو یا اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں بیچ ڈالتے، یعنی تم اللہ کی قسم کھا رہے ہو، اللہ کا عہد و پیمان لے رہے ہو کہ اس کی اتنی قیمت لگ چکی ہے، یعنی اتنی قیمت نہیں لگی، تم جھوٹی قسم کھا رہے ہو، جھوٹ بول کر کے مسلمان کو دھوکہ دے رہے ہو، یعنی تھوڑے سے فائدے، یعنی آدمی زیادہ سے زیادہ 2-4 ہزار ہی بڑھا کر کے بولتا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں بڑھاتا ہے، 1000-2000 جتنی قیمت ہوتی ہے اس سے زیادہ لگاتا ہے، تو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں جو لوگ
ایسا کرتے ہیں میرے بھائی، اسی لیے اللہ نے کہا ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں، کچھ نہیں ان لوگوں کے لیے، کوئی بھلا ہی نہیں۔ اور دوسری روایت اس میں مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میری اور ایک یہودی کے درمیان میں ایک زمین مشترک تھی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی کے ساتھ میری ایک زمین تھی، میرا بھی اس میں حصہ تھا۔ یہودی نے انکار کر دیا، یہودی نے کہہ دیا کہ نہیں، یہ صرف میری زمین ہے، اس میں آپ کا کوئی حصہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اس یہودی آدمی کو پکڑ کر کے لایا، اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دیا، اور میں نے کہا اللہ کے رسول اس میں میرا حصہ ہے، یہ میرے حصے کا انکار کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا اے اشعث تم کوئی دلیل پیش کرو، تمہارا بھی کوئی حصہ ہے تو کوئی ثبوت پیش کرو۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہودی سے کہا کہ تم قسم کھاؤ، یعنی تم قسم کھا کر کے کہو کہ یہ صرف تمہاری زمین ہے، اس میں اس کا حصہ نہیں ہے، تو میں تم کو دے دوں۔ اتنا کہنا تھا کہ اشعث بن قیس نے کہا اے اللہ کے رسول اگر اس کی قسم کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا تو یہ یہودی ہے، یہ جھوٹی قسم کھا کر کے میرا مال ہڑپ کر جائے گا، میرا بھی زمین لے لے گا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ اللہ کے عہد و پیمان کو یا اپنی قسموں کو، یعنی تھوڑے سے قیمت کے بدلے میں کوئی آدمی جھوٹی قسم کھا لے تو یہ صحیح نہیں ہے میرے بھائی۔ بخاری کی حدیث، جو لوگ کسی مسلمان کا یا کسی آدمی کا زمین ہڑپنے کے لیے جھوٹی قسم کھا لے، یعنی جھوٹی قسم کھا کر کے کسی کا زمین، کسی کی جائیداد کوئی ہڑپنا چاہے تو کل قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوگا، اللہ سخت غصے میں ہوگا کہ تم نے دنیا کے اندر جھوٹی قسم کھا کر کے اس طریقے کا سودا کیا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہم اور آپ اس کو بار بار سنتے ہیں، 3 قسم کے لوگ جو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، دیکھے گا نہیں، انہیں پاک نہیں کرے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جو جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا بزنس کرتا ہے، اپنے سامان کو، اپنے تجارت کو جھوٹی قسم کھا کر کے بیچتا ہے تاکہ گراہک سے وہ اچھے سے پیسہ وصول کر لے۔ لوگوں کو اعتماد ہو جاتا ہے، بھروسہ ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی اگر قسم کھا لے کسی چیز کو بیچنے میں، نہیں بھائی اللہ کی قسم یہ مال میں نے اتنے ہی میں خریدا ہے، میں اس سے کم میں آپ کو کیسے دے سکتا ہوں، حالانکہ وہ تھوڑا بڑھا کر کے 1000 2000 زیادہ بڑھا کر کے وہ قسم کھا رہا ہے، وہ سامان سے زیادہ جتنے میں خریدا ہے اس کا ڈبل یا اس سے کچھ بڑھا کے بول رہا ہے، لیکن قسم کھانے سے دوسرے لوگوں کو یہ تھوڑا اعتماد ہو جاتا ہے، یہ قسم کھا رہا ہے تو اس سے کم میں تو نہیں دے گا، اور لوگ اتنے میں خرید لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، تو جو آدمی جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے سامان کو بیچتا ہے نا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی ایسے آدمی سے بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت اٹھا کر کے دیکھے گا۔ اسی طریقے سے 3 قسم کے وہ لوگ بھی جن سے اللہ کل قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، مسند احمد ہی کی روایت ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص جس کے پاس بچا ہوا پانی ہو اور وہ کسی مسافر کو نہیں دیتا، یعنی اس کے پاس پانی بچا ہوا ہے لیکن کسی مسافر کو نہیں دیتا ہے، تو ایک وہ شخص اللہ اس سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جس نے کسی مسلمان سے بیعت کیا، بادشاہ ہو، مسلمان بادشاہ سے اس نے بیعت کیا، اگر اس نے اس کو مال دیا تو پھر اس نے وہ کام پورا کیا، اور مال نہیں دیا تو اس نے پورا نہیں کیا۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں مال ہی کی خاطر، میرے بھائیوں پیسے ہی کی خاطر کچھ لوگ آتے ہیں کہ ایک چیز اگر مجھے پیسہ ملے گا تو کام کروں گا، پیسہ نہیں ملے گا تو کام نہیں کروں گا۔ تو بہت سارے لوگ یہ میرے بھائی اس چیز کے اندر ملوث ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو یا اپنی قسموں کو دنیا کے فائدے کے خاطر تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں نا، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کچھ نہیں ملنے والا۔ اچھا لیکن دوسرے ٹکڑے پر غور کیجئے، صرف حصہ ہی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے کتنا ناراض ہوگا کہ اللہ ان سے بات نہیں کرے گا قیامت پہ، ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے گا نہیں،
اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، دردناک عذاب ہوگا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جن گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ کو بخشنا منظور ہوگا ان کے 3 مراحل ہوں گے، یعنی جن لوگوں کو دنیا میں جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے، اگر اللہ تعالیٰ کو ان کو معاف کرنا ہوگا، بخشنا ہوگا، تو ان کے 3 مراحل ہوں گے۔ پہلا مرحلہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا، قیامت کے دن اللہ ان سے بات کرے گا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر رحمت ہونے والی، یعنی اس بات کا اشارہ اس میں ملے گا، اللہ بات تو کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر اللہ کی رحمت ضرور کچھ ملنے والی۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا کر کے اس کے اوپر نظر ڈالے گا، تو اس بات کی بھی اشارہ ہوگا اللہ دیکھ تو رہا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ یہ ہوگا اس کا تزکیہ کیا جائے گا، یعنی اس کو غسل دے کر کے پھر اسے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ یہاں دیکھیے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ یعنی ان کو معاف نہیں کرنا چاہے گا، یعنی ان کو بخشنا نہیں چاہے گا، بات ہی نہیں کرے گا، ان سے ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا ہی گوارا نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائی، ہم اور آپ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں کہ کم سے کم اللہ کل قیامت کے ہم سے بات تو کرے، اللہ ہماری طرف نظر اٹھا کر کے دیکھے تو صحیح۔ اگر ہم یہ کام کر کے جائیں گے جو اس آیت کریمہ میں ہے، اللہ اگر ہم سے بات ہی نہیں کرے، ہماری طرف نظر اٹھا کر کے دیکھنا تک گوارا نہیں کرے گا، ہمیں پاک نہیں کرے گا ہمارے گناہوں کو، تو معاملہ بہت خطرناک ہونے والا ہے میرے بھائی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔